خلاصہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل سسٹم کے تحت ڈیجیٹل کیمرے کے ذریعے ویڈیو بنانا، فوٹو بنانا، تصویر سازی کرنا یہ حقیقتاً تصویر نہیں ہے۔ جب یہ تصویر ہی نہیں ہے تو تصویر محرم کی حرمت والا حکم ڈیجیٹل فوٹو، ویڈیو یا کسی بھی ڈیجیٹل تصویر پر نہیں لگایا جا سکتا۔ محترم اور معزز ناظرین کرام، کیمرے کے ذریعے سے ویڈیو بنانا، فوٹو بنانا، تصویر سازی کرنا یہ جائز ہے یا ناجائز، حلال ہے یا حرام؟ اس وقت یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اس مسئلے میں علماء کرام کی رائے مختلف ہے۔ علماء کرام کی ایک جماعت تو اس کو جائز اور حلال قرار دیتی ہے، چنانچہ ان کے بیانات ویڈیو کی شکل میں میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر آتے ہیں اور ان کی تصاویر بھی آتی ہیں، جبکہ علماء کرام کی ایک بڑی جماعت ایسی ہے جو کہ اس طرح کی ویڈیو کو اور فوٹو کو ناجائز اور حرام قرار دیتی ہے اور اس طرح کی تمام تصاویر پر حرمت کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ اسی وجہ سے عام مسلمان بھی اس مسئلے کو لے کر کے مطمئن نہیں ہیں، چنانچہ لوگ اس مسئلے میں تحقیق کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں اور تلاش اور جستجو میں لگے رہتے ہیں کہ اس مسئلے کا صحیح حکم کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، علماء کرام کے اقوال اور فتاوی کی روشنی میں مکمل تفصیل آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کے بعد ان دلائل کو دیکھنے کے بعد، دلائل کو سننے کے بعد آپ حضرات خود فیصلہ کریں کہ کن کے دلائل مضبوط ہیں، کون سے دلائل مضبوط ہیں اور اس مسئلے میں صحیح حکم کیا ہونا چاہیے۔ اس بات میں تو سب کا اتفاق ہے کہ اسلام میں جاندار کی تصویر بنانا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ کسی بھی جاندار کی تصویر بنانا اسلام کے اندر ناجائز اور حرام ہے۔ صحیح احادیث سے، صحابہ کرام کے اقوال اور تابعین کے اقوال اور اعمال سے یہ بات ثابت ہے، چاروں ائمہ کا اتفاق ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو تصویر بنانے والا کہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام المصور بھی ہے، یعنی تصویر بنانے والا۔ چنانچہ سورہ حشر کی آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں هو اللہ الخالق البارئ المصور، کہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، وجود بخشنے والے ہیں اور تصویر اور صورتیں بنانے والے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو تمہاری صورتیں بناتا ہے رحموں میں جس طرح چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ متعدد آیات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تصویر اور صورتیں بنانے والا ہے، اور قرآن کریم کی دوسری آیتوں میں تصویروں، مجسموں اور بتوں کے بنانے اور ان کی عبادت کرنے کی قباحت آئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 98 میں ارشاد فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ بلا شبہ تم اور وہ بت جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے، یہ سب کے سب جو ہے جہنم کا ایندھن ہے۔ اس کی علت یہی ہے کہ لوگ بت بنا کر کے، مجسمے بنا کر کے ان کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں اور ان کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے مناظرہ کیا تو انہوں نے یہی بات کی اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون، کہ کیا تم عبادت کرتے ہو، پوجا کرتے ہو ان بتوں کی جن کو خود تراش کر کے تم بناتے ہو، پتھروں سے ان کو بناتے ہو۔ ان کے علاوہ اور آیات ہیں جن میں اس طریقے کا مضمون آیا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے جو بچڑے کی پوجا کی تھی اس کی تفصیلات بھی آئی ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں غلط قرار دیا ہے، کیونکہ تصویر بنانا اس کے ناجائز اور حرام ہونے اور غلط ہونے کی ایک وجہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت خلق میں شرکت کرنا ہے، اور خالق جو ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اسی کو جو ہے حدیث کی اصطلاح میں مضاحات بخلق اللہ کہا گیا ہے، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت خلق کی برابری کرنا اور اس کی مشابہت اختیار کرنا ہے۔ حدیث شریف میں یہ مضمون آیا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اشد الناس عذابا یوم القیامت الذین یضاہون بخلق اللہ، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں مشابہت اختیار کرتے ہیں، مزاحات اختیار کرتے ہیں۔ مزاحات کا کیا مطلب ہے؟ مزاحات کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جیسی چیزیں، یعنی جاندار کی تصاویر، مجسمے، مورتیاں، بت وغیرہ بناتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامت المصورون، کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو تصویر بنانے والے ہیں۔ اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی صحیح روایت ایک اور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ صورۃ ولا کلب، کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو یا کتا ہو، بلکہ ایک بڑی سخت وعید والی حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقال للمصورین یوم القیامت احیوا ما خلقتم، کہ قیامت کے دن تصویر بنانے والوں سے کہا جائے گا کہ اپنی بنائی ہوئی چیزوں میں اور اپنی بنائی ہوئی تصویروں میں جان ڈالو، ان کو زندہ
زندہ کرو، ان سے زندہ کرنے کے لیے کہا جائے گا اور وہ یہ نہیں کر پائیں گے۔ یہ چند آیات اور احادیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں جن میں تصویر سازی اور تصویر سازوں کے لیے سخت وعید اور عذاب بیان کیا گیا ہے۔ اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں تصویر سازی کرنا اور تصویر کا استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ یہ تو پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ اس طریقے سے تصاویر بنائی جاتی تھی، پتھروں کے ذریعے سے، لکڑی کے ذریعے سے یا مٹیریل کے ذریعے سے، لیکن اس زمانے میں کیمرے کے ذریعے سے جو تصاویر بنائی جاتی ہے یا ڈیجیٹل سسٹم کے تحت ڈیجیٹل نظام کے ذریعے جو تصاویر، فوٹو اور ویڈیو بنائی جاتی ہے، کیا یہ بھی حرام تصویر کے ضمن میں آتی ہے؟ اور کیا ان پر بھی حرمت کا وہی حکم لگے گا جو مجسموں اور اسی طریقے سے مورتیوں اور بتوں کے بنائے جانے پر لگتا ہے؟ یہ بات تو واضح ہے کہ ان تصاویر میں اور ان تصاویر میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے ان دو تصاویر میں فرق کیا ہے اور تصاویر کی بہت ساری اقسام بیان فرمائی ہیں اور الگ الگ تصویروں کے قسموں کے الگ الگ حکم بیان کیا ہے۔ کسی کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، کسی کو مکروہ قرار دیا ہے، اور بہت سی تصویریں ایسی بھی ہیں جن کو حلال اور جائز قرار دیا ہے۔ چنانچہ عرب کے مشہور عالم علامہ یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الحلال والحرام فی الاسلام میں تصویر اور فوٹوگرافی پر لمبی بحث کرنے کے بعد خلاصے کے طور پر تصاویر کی بہت ساری اقسام بیان فرماتے ہیں۔ تصویر کی پہلی قسم وہ کہتے ہیں کہ پہلی قسم ان چیزوں کی تصویریں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، پوجا کی جاتی ہے، جیسے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں اور ہندو بتوں کی مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تصویر کی دوسری قسم وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ تصویر ہوتی ہے جن کی عبادت یا پوجا تو نہیں کی جاتی لیکن ان میں مزاحات لخلق اللہ پائی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی نقل کرنا اور اس کی مشابہت اختیار کرنا پایا جاتا ہے اور وہ فنکاری کے لیے بنائی جاتی ہے، جیسے بہت سے اسٹیچو وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ تصویر کی تیسری قسم وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ تصویر ہوتی ہے جن کی عبادت اور پوجا تو نہیں کی جاتی لیکن ان کی تعظیم کی جاتی ہے، جیسے بادشاہوں کی، راجاؤں کی، نیتاؤں کی، سرداروں کی تصویریں جن کے مجسمے بنا کر کے، تصویریں بنا کر کے ان کو قائم کیا جاتا ہے اور ان کی تعظیم کی جاتی ہے، پھول وغیرہ، مالا وغیرہ ڈالی جاتی ہے۔ تصویر کی چوتھی قسم وہ بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی جاندار کی ایسی تصویر جن کی نہ عبادت کی جاتی ہو نہ تعظیم کی جاتی ہو لیکن وہ تصویر ہے اور جاندار کی تصویر ہے، تو یہ بھی ایک تصویر کی قسم ہے۔ تصویر کی ایک پانچویں قسم وہ بیان کرتے ہیں وہ تصویر ہوتی ہے جو مجسم تو نہیں ہے، جس کا ڈھانچہ تو نہیں ہے بتوں کی طرح، جیسے بتوں کا ڈھانچہ ہوتا ہے، بادشاہوں کی تصویروں کے اور ان کی مورتیوں کا ڈھانچہ ہوتا ہے، بلکہ وہ غیر مجسم ہے، اس کا ڈھانچہ نہیں ہے، جیسے پینٹنگ کی شکل میں، جیسے کہ بادشاہوں کی، راجاؤں کی اور پی ایم وغیرہ کی پینٹنگ لگائی جاتی ہے آج کل دفتروں میں۔ تصویر کی ایک اور چھٹی قسم وہ بیان کرتے ہیں کہ جو مجسم تو نہیں ہے، ڈھانچے کی شکل میں تو نہیں ہے اور جاندار کی تصویر ہے لیکن وہ زیب و زینت کے لیے بنائی جاتی ہے، زیب و زینت کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جیسے پینٹنگ وغیرہ جو خوبصورت پینٹنگ ہوتی ہے ان کو لوگ اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں۔ ایسے ہی تصویر کی ایک ساتویں قسم بیان کرتے ہیں کہ غیر جاندار کی تصویر، جیسے شجر، حجر، پھول پتوں، دریاؤں کی، جھیلوں کی، گھروں کی، جہاز اور سمندروں کی تصویریں، یہ غیر جاندار کی تصویر ہے۔ تصویر کی آٹھویں قسم وہ بیان کرتے ہیں کہ کیمروں کی تصویر ہے، جو کیمرے کے ذریعے سے تصویر بنائی جاتی ہے، یہ تصویر ہے۔ اس میں بھی جو ہے تفصیل ہے، کیمروں کی تصویر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو جو پرانا کیمرے کا نظام ہے اس کی تصویر جس کو نان ڈیجیٹل تصویر کہتے ہیں، دوسری ہے ڈیجیٹل نظام کے ذریعے سے لی گئی تصویر، دونوں میں فرق ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان تصاویر کا اور ان کی قسموں کا کیا حکم ہے۔ یہ بات تو متفق علیہ ہے کہ غیر جاندار کی تصویر جیسے شجر، حجر اور گھروں وغیرہ کی تصویر، دریاؤں کی، سمندروں کی اور پہاڑوں کی تصویر، اسی طریقے سے جہاز اور گھر مکان وغیرہ کی تصویر، جو بھی غیر جاندار کی تصویر ہے یہ سب جائز ہے، حلال ہے، ان کی تصویر بنانا اور استعمال کرنا جائز ہے، حدیث میں یہ مضمون آیا ہے۔ اب جاندار کی تصویر اگر مجسموں کی شکل میں ہے، ڈھانچے کی شکل میں ہے اور اس کے تمام وہ اعضاء موجود ہیں جن پر زندگی کا انحصار ہوتا ہے، جیسے چہرہ، آنکھ وغیرہ، اور وہ تصویر بہت زیادہ چھوٹی بھی نہیں ہے، تو اس طرح کی تصویر کے حرام ہونے میں پوری امت کا اتفاق ہے۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کی تصویر کا بنانا اور اس کا استعمال کرنا حرام ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ صحیح احادیث سے، صحابہ کرام کے اقوال سے اور اعمال سے یہ بات ثابت ہے اور چاروں اماموں کا اتفاق ہے کہ اس طرح کی تصویر بنانا ناجائز اور حرام ہے۔ اور اسی حکم کے تحت جن کو علامہ یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے، چنانچہ جن مورتیوں کی عبادت کی جاتی ہے، جن بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، یہ تصاویر بنانا بھی حرام ہے، جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بناتے ہیں اور ہندو جو ہے بتوں کی مورتیاں بناتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ تصاویر بھی حرام ہے جو عبادت کے لیے نہیں استعمال ہوتی لیکن وہ فنکاری کے لیے یا تہذیب اور سنسکرتی دکھانے کے لیے جو بنائی جاتی ہے۔ تو کوئی بھی جاندار کی تصویر چاہے وہ بے مقصد بنائی گئی ہو
وہ اس حرام تصویر کے ماتحت آئے گی۔ اس کو خلاصے کے طور پر اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسی تصویریں جن کا عکس اور سایہ پڑتا ہے اور ان کے بنانے میں مٹیریل کا استعمال ہوتا ہے، ایسی تصاویر کا بنانا اور اس کا استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ تصویر کی ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ جو جاندار کی تصویر تو ہے لیکن وہ مجسم اور ڈھانچوں کی شکل میں نہیں ہے، بلکہ وہ کاغذ یا بینر پر یا کپڑے پر بنی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ تصویر بنانا جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے، اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ اکثر علماء تو اس طرح کی تصاویر کو بھی تصویر محرم کے حکم میں داخل مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ جو وجہ اور جو حرمت کی علت پہلی قسم کی تصاویر میں ہے وہ ان میں بھی پائی جاتی ہے، یعنی ان کی عبادت اور پوجا کی جاتی ہے یا کی جا سکتی ہے، یا ان میں بھی مزاحات لخلق اللہ پائی جاتی ہے، یا ان کی بھی لوگ تعظیم کرتے ہیں یا تعظیم کر سکتے ہیں۔ البتہ اس طرح کی جو تصویریں ہیں جو مجسم شکل میں نہیں ہوتی ہے، بعض مالکی اور بعض حنبلی علماء ان کو جو ہے جائز قرار دیتے ہیں، جو کپڑوں پہ بنائی جاتی ہے یا اسی طریقے سے پینٹنگ کی شکل میں، بینر کی شکل میں ہوتی ہے، تو بعض مالکی اور حنبلی علماء اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ آپ اس کی تفصیل فتاوی عثمانی کی جلد نمبر 4 میں اور صفحہ نمبر 362 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب تصویر کی ایک اور نئی قسم آئی ہے، وہ ہے فوٹوگرافی والی تصویر، کیمرے کے ذریعے سے بنائی جانے والی تصویر کا حکم، اور یہی تصویر اور اس تصویر کا حکم ہمارا جو ہے موضوع ہے۔ تصویر کی یہ قسم پہلی قسموں سے اس لحاظ سے مختلف ہے اور الگ ہے کہ یہ ہاتھ کے ذریعے سے نہیں بنائی جاتی جیسے پہلے زمانے میں بنائی جاتی تھی، بلکہ یہ کیمرے کے ذریعے سے بنائی جاتی ہے۔ اس فرق کی وجہ سے بہت سے علماء فوٹوگرافی اور کیمرے والی تصویر کو تصویر ہی نہیں مانتے، چنانچہ عرب کے بڑے بڑے علماء نے کیمرے کی تصویر کو مطلقاً جو ہے جائز قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ تصویر محرم نہیں ہے۔ مشہور عربی عالم علامہ یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الحلال والحرام فی الاسلام میں اس تصویر کو مباح قرار دیا ہے، اور وہ ویڈیو، فوٹو اور کیمرے کی تصاویر کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح عرب کے ایک عالم شیخ سید اپنی کتاب فقہ السنہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 58 میں لکھتے ہیں کہ وہ تصاویر جن کا سایہ نہیں ہوتا، جیسے دیوار اور کرنسی پر نقش تصاویر، اور وہ تصویریں جو ملبوسات اور پردوں پر پائی جاتی ہیں، اور فوٹوگرافی کی تصویریں، یہ سب جائز ہیں۔ اسی طریقے سے ایک عربی عالم شیخ علامہ محمد بخیت مصری جو مفتی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب اس موضوع پر لکھی ہے الجواب الشافی فی اباحۃ التصویر الفوٹوگرافی۔ ان کا موقف اس کتاب میں یہی ہے کہ فوٹوگرافی در حقیقت تصویر سازی میں داخل نہیں ہے، بلکہ یہ محض اصل کے عکس کو محفوظ کرنا ہے جو کہ اس تصویر کے حکم میں داخل نہیں ہے، جو شرعاً حرام ہے۔ ان کے علاوہ عرب کے متعدد علماء کرام ہیں جنہوں نے فوٹوگرافی، ویڈیو گرافی کو جائز اور حلال قرار دیا ہے، جبکہ بر صغیر کے بہت سارے علماء اس تصویر کو بھی، ویڈیو کو بھی، فوٹو کو بھی تصویر محرم میں داخل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بھی حرام ہے اور ناجائز ہے۔ اور بر صغیر کے بعض علماء نے فوٹوگرافی اور ڈیجیٹل تصویر میں کچھ فرق کیا ہے، دونوں پر الگ الگ حکم لگایا ہے۔ چنانچہ مشہور عالم دین مفتی تقی عثمانی اپنی فتاوی عثمانی میں اس فرق کو بیان کرتے ہیں اور دونوں پر الگ الگ حکم لگاتے ہیں۔ فتاوی عثمانی کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 365 پر کہ فوٹوگرافی کی تصویر اور ڈیجیٹل منظر میں فرق، اسی عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ فوٹوگرافی کی تصویر میں چونکہ حقیقی تصویر کی بنیادی خصوصیت یعنی کسی سطح پر قائم اور پائیدار رہنا موجود ہوتی ہے، اس لیے سادہ کیمرہ یعنی نون ڈیجیٹل کیمرے سے جاندار کی جو تصاویر بنائی جاتی ہیں وہ حرام تصویر کے حکم میں ہیں، کیونکہ سادہ کیمرے سے بنائی جانے والی تصاویر خواہ نیگیٹو میں ہوں یا کسی کاغذ وغیرہ پر، بہر صورت وہ ان جاندار کی شکل اور صورت میں وہاں برقرار اور قائم رہتی ہے۔ تو چونکہ اس میں مٹیریل کا استعمال کیا جاتا ہے اور مٹیریل ایک طریقے کا لگتا ہے اس میں، اس لیے وہ نون ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر کو ناجائز اور حرام قرار دیتے ہیں۔ لیکن آگے کہتے ہیں کہ اس کے برخلاف ڈیجیٹل کیمرے سے حاصل شدہ منظر جب تک کاغذ وغیرہ پر اس کا پرنٹ نہ لیا جائے، جب تک اس میں جو ہے مٹیریل کا استعمال نہ کیا جائے، تو اسکرین کی حد تک وہ کہیں بھی تصویر کی شکل میں منقش اور قائم نہیں ہوتی، کیونکہ ڈیجیٹل مناظر جب سی ڈی یا چپ میں محفوظ ہوتے ہیں تو چند شعاعی اعداد و شمار کی شکل میں اس طرح محفوظ ہوتے ہیں کہ نہ کھلی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی خوردبین وغیرہ کے ذریعے ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ تصویر کی شکل میں وہاں موجود ہی نہیں ہوتے ہیں۔ پھر جب سی ڈی وغیرہ سے انہیں اسکرین یا پردے پر ظاہر کیا جاتا ہے تو وہ بھی روشنی کی ناپائیدار ذرات یعنی پکسل ناپائیدار شکل میں اسکرین پر ظاہر ہو کر فوراً ہی فنا ہو جاتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی ذرات اسکرین وغیرہ پر قائم اور ثابت نہیں ہوتے۔ اس لیے تصویر کی بنیادی شرط یعنی استقرار اور قیام یہاں مفقود ہے، لہذا سادہ کیمرے کی تصویر بلا شبہ حرام تصویر کے حکم میں ہے اور ڈیجیٹل کیمرے کا منظر حرام تصویر کے حکم میں نہیں ہے۔ یہ فرق
فرق مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے فتاوی میں بیان کیا ہے۔ اس لیے بر صغیر کے علماء اس فرق کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ویڈیو گرافی اگر کی جاتی ہے، ڈیجیٹل کیمرے کے ذریعے سے ویڈیو وغیرہ بنائی جاتی ہے، تو یہ بنانا جائز اور حلال ہے، یہ تصویر محرم کے اور حرام تصویر کے حکم میں نہیں ہے۔ اور یہی رائے بر صغیر اور ہندوستان کے بہت سے بڑے علماء کی ہے، چنانچہ مفتی تقی عثمانی نے بہت سے علماء کے اقوال کو اپنے فتاوی میں نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہندوستان کے ایک محقق عالم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر ہیں، وہ اپنی کتاب جدید فقہی مسائل کے صفحہ نمبر 158 پر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹی وی پر ذی روح کی یعنی جاندار کی تصاویر اگر نگیٹو لینے کے بعد اس کے ذریعے نشر کی جائے تب تو وہ اس کا حکم تصویر کا ہے، یعنی اس میں چونکہ مٹیریل کا استعمال ہوا ہے، اور اگر براہ راست اس طرح ٹیلی کاسٹ کیا جائے کہ فلم بنائی ہی نہ جائے تو یہ عکس ہے، اور اس وقت درست ہے جب کسی خاتون کو سامنے نہ لایا جائے اور نہ غیر اخلاقی مقاصد کے لیے اس کا استعمال کیا جائے۔ اسی طریقے سے دارالعلوم دیوبند کے ایک مشہور استاد ہیں حضرت مولانا مفتی عبداللہ معروفی صاحب، انہوں نے اپنے مقالے ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کا دینی مقاصد کے لیے استعمال، اس مقالے میں انہوں نے فرمایا ٹیلی ویژن پر جو صورت نظر آتی ہے وہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے بلکہ وہ عکس ہے، لہذا اس پر تصویر کی حرمت والی روایتوں سے استدلال صحیح نہیں ہوگا۔ آپ فتاوی عثمانی کی جلد نمبر 4 میں یہ پوری تفصیل دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی دلائل اور کتابوں کے حوالے ویڈیو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں یہ میرے پاس موجود ہیں، آپ ان کو حاصل کر سکتے ہیں اور ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان کو پڑھ سکتے ہیں، ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ اپنے ذاتی مسائل اور فتاوی بھی آپ حضرات آن لائن معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں واٹس ایپ کا نمبر موجود ہے یا واٹس ایپ کا لنک موجود ہے، اس کے ذریعے سے آپ ہم سے رابطہ کر کے ان تمام چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں اور مسائل اور فتاوی حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ویڈیو میں علماء کی رائے اور دلائل اور خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے، آپ حضرات کو جن علماء کی رائے مناسب لگے، مضبوط لگے، خلوص کے ساتھ اس پر عمل کر سکتے ہیں، اور آپ حضرات اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کے کومنٹ باکس میں کریں، ہمیں بھی معلوم ہو کہ آپ کو کون سی رائے مناسب لگی۔ واللہ اعلم بالصواب۔